لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی ساری دنیا کے سارے انسانوں کی دونوں جہانوں کی حقیقی کامیابی کو اپنے دین کے ساتھ مربوط فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جسے میں اور آپ جانتے اور مانتے تو ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہمارا عمل بھی اس کی تصدیق کرنے والا بن جائے۔ اس لیے کہ جب آدمی کے دل کو کسی چیز کی افادیت کا یقین ہو جاتا ہے تو آدمی کا عمل اس چیز کی طرف رغبت میلان کے ظاہر کرنے سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جس چیز کے نقصان کا آدمی کو یقین ہو جاتا ہے تو آدمی بے ساختہ اس سے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے ماننے والوں کو، تعلق والوں کو بچانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جو خاص انعامات اس امت پر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ جمعے کے دن کا انعام ہے، جس سے متعلق گزشتہ دو جمعوں میں کچھ چیزیں عرض کی ہیں، اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا دن بنایا اور اس امت کے لیے عید اور عبادت کا دن قرار دیا، اور اس دن میں آدمی کو پاک صاف ہونے کو پسند فرمایا گیا اور اس کا حکم اور ترغیب دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، کہ جو آدمی وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز جمعہ کے لیے آئے، فرمایا وہاں پہ آ کر فاستمع وانصت، غور سے بات کو سنے اور خاموش رہے۔ غور سے بات کا سننا اور خاموش رہنا، یہ دونوں بھی حکم ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی مسجد میں اونچی آواز سے بات نہ کرے۔ اگر کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اپنی آواز کو دھیما رکھے، آہستہ رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو لوگ آپس میں مسجد میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کی آواز اتنی اونچی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور جب دیکھا کہ اجنبی ہیں تو صرف ڈانٹنے پر اکتفا فرمایا اور یہ بات فرمائی، اگر تم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہارا چہرہ بدل دیتا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کے گھر میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو، تو مسجد میں بات کرنا ضروری آداب ہے۔ دنیا کی بات جو باہر جائز ہے، جیسے آدمی خرید و فروخت کی بات کرتا ہے اور جو ملازم پیشہ لوگ ہیں دفتر کے معاملات کی گفتگو کرتے ہیں، یہ مسجد سے باہر ان باتوں کا کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔
تجارت باعث ثواب ہے، ملازمت باعث ثواب ہے، لیکن وہی بات جو باہر باعث ثواب ہے وہ مسجد میں باعث عقاب ہے، گناہوں اور نیکیوں کے ختم ہو جانے اور گناہ گار ہونے کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی گفتگو آدمی کی نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیاوی گفتگو کا کرنا آدمی کی نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسجد کا احترام نصیب فرمانا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب اس کی نسبت اللہ کی ذات سے ہو گئی تو دیکھیں ہم اس کے اندر جوتا لانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ بسا اوقات جوتا پاک بھی ہے، پاک ہے ناپاک نہیں ہے، اس لیے گندگی لگی ہوگی تو ناپاک ہوگا۔ جس جوتے پر گندگی نہیں ہے وہ جوتا شرعی طور پر حکماً صاف پاک ہے، لیکن وہ چونکہ میلا ہے، گندا ہے، اسے راستے میں استعمال کیا جاتا ہے تو اسے مسجد میں کوئی آدمی پہن کر آئے تو مسجد کے نمازی گھور گھور کے دیکھیں گے، اور اگر بس چلا تو اسے منع بھی کریں گے، اور بسا اوقات تو اگر وہ روکنے پر روکا نہیں تو ڈانٹ بھی دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے خود دنیا کی بات کر رہے ہیں جو اس سے بڑا گناہ ہے، جو اس سے بڑی غلط بات ہے، اور اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو جو بات مسجد سے باہر جائز ہے وہ بات مسجد کے اندر گناہ ہے۔ اسی پر قیاس فرما لیں کہ جو بات مسجد سے باہر گناہ ہے اس کا گناہ مسجد میں کتنا بڑھ جائے گا۔ دنیاوی گفتگو باہر جائز ہے، باعث ثواب ہے، ایک دکاندار دکان میں بیٹھ کے خرید و فروخت کی بات کرتا ہے، گاہک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور کسی سے مال خریدتا ہے، کسی کو دیتا ہے، بھاؤ تاؤ کرتا ہے، اس پر اسے اجر ملتا ہے۔ سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ حشر کیا جائے گا اپنی تجارت کے بل بوتے پر۔ ملازم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے مالک کے ساتھ یعنی جو اس کا بڑا ہے اس کے ساتھ اور اپنے ماتحت کے ساتھ، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنے ماتحت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ اس کا معاملہ سیدھا ہو، یہ بہترین مسلمان ہے۔ تو وہاں پہ ملازمت کی دفتر میں گفتگو کرنا یہ باعث ثواب ہے، مسجد میں گفتگو کرنا دفتر کی، دکان کی، تجارت کی، یہ گناہ کی بات ہے۔ تو غیبت کرنا مسجد سے باہر حرام ہے، تو مسجد کے اندر غیبت کرنا اس سے زیادہ حرام ہے۔ گناہوں کی وہ باتیں جو مسجد سے باہر بری ہیں، کہتے ہیں کہ وقت کے بدلنے سے اور جگہ کے بدلنے سے چیز کا حکم اور چیز کی قیمت بدل جایا کرتی ہے۔ جگہ بدل گئی، اینٹ باہر لگی ہے اس کی اور قیمت، واش روم میں لگی ہے اس کی اور قیمت، مسجد میں لگی ہے وہی اسی بھٹے کی بنی ہوئی اینٹ، اسی ماربل کا پیس مسجد کے اندر لگ گیا، اس کا حکم اور اس کی قیمت بدل گئی۔ ایسے ہی اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد بڑے ادب کی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسجد کا ادب نصیب فرما دے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی وضو کرے اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں آئے اور آ کر خاموش رہے اور توجہ سے بات کو سنے تو فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ، اس کے اور اس کے پچھلے جمعے کے درمیان میں جتنے دن ہیں ان کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا ثلاثۃ ایام زائد، اور اس سے علاوہ 3 اور دنوں کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس آدمی نے مسجد میں اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بات سن رہا ہے، لیکن جمعہ کا دن ہے، جمعے کا خطبہ ہے، فرمایا اس کے دوران جس آدمی نے مسجد کے اندر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنکریاں بچھائی جاتی تھی صفوں کے طور پر، یعنی باقی جگہ پتھریلی تھی تو گول چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، گول جس طرح بڑا پتھر ہوتا ہے گول بغیر کنارے کا، ایسے چھوٹے بالکل باریک کنکر ہوتے ہیں گول، وہ مسجدوں میں بچھائے جاتے تھے اور اب بھی بعض علاقوں میں بچھائے جاتے ہیں کہ جس کے اوپر نماز پڑھنا یا چلنا پھرنا آسان ہوتا ہے۔ جس نے ان کنکروں کو چھوا، من مس الحصا فقد لغا، جس نے ان کو چھوا یعنی ان کے ساتھ کھیلا تو فرمایا اس نے لغو کام کیا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے۔ مسجد میں توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نصیب فرمائے. اور پھر مسجد میں جمعہ کے دن مسجد میں ابتدا میں آنا، شروع میں آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ پاک اونٹ کی قربانی کا اجر عطا فرماتے ہیں. جو بعد میں آنے والے ہیں انہیں گائے کی قربانی کا، پھر بکری کے مہینے کی قربانی کا، پھر مرغی کی قربانی کا، اور پھر انڈا اللہ کے راستے میں دینے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے، عربی خطبہ جس کو ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تو رجسٹر لے کر دروازوں پر کھڑے ہوئے فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد آنے والے کا اندراج نہیں ہوتا. اور ہمارا بوسوں کا معمول یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد مسجد میں قدم رکھتے ہیں. ان کا جمعہ ادا ہو جاتا ہے لیکن ناقص. یہ یاد رکھیے کہ جمعے میں جمعے کا خطبہ یہ جمعے کی نماز کا حصہ ہے. جمعے کی دوسری اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہی ضروری ہے. اگر دوسری اذان کے بعد پہنچا تو اس کا جمعہ ادا ہو گیا لیکن ناقص ادا ہوا. خطبہ رہ گیا ناقص، دونوں خطبے رہ گئے بالکل ناقص. اور اگر نماز کے اخیر میں پہنچا جمعہ اس کا بھی ادا ہو گیا لیکن ناقص ادا ہوا. تو جمعے کا خطبہ یہ بھی جمعے کی نماز کا حصہ ہے، اس سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے. اور پھر جمعے کے آداب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بھی ہے کہ آپ جمعے کے دن کس طرح غسل کرنے کا حکم فرمایا، خوشبو لگانے کا، مسواک کا، اور عمدہ لباس پہننے کا، سفید لباس پہننے کا، امامہ باندھنے کا حکم فرمایا اور اس کی ترغیب دی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے ناخنوں کو تراشنا اور جسم کے زائد بالوں کا صاف کرنا اس کا بھی حکم فرمایا. اور چونکہ نظافت میں داخل ہے، صفائی میں داخل ہے، اس لیے اس کو جمعے کے ساتھ اگر کیا جائے سنت کی اتباع سنت کی نیت سے تو اس پر صفائی کا اجر الگ ملے گا اور اتباع سنت کا اجر الگ ملے گا. اور ناخن اور جسم کے زائد بال، اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن میں ایک مرتبہ صفائی کا حکم فرمایا اور 40 دن تک اجازت دی. 40 دن کے بعد یعنی 40 دن سے زیادہ گزر گئے ناخن نہیں تراشے یا 40 دن سے زیادہ گزر گئے جسم کے زائد بال صاف نہیں کیے تو یہ گناہگار ہے، گناہگار ہے. اور بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس سے زیادہ چھوڑنا حرام ہے. یعنی سخت گناہ ہے کہ آدمی کو جسم کے بالوں کو جو زائد بال ہیں یا ناخنوں کو آدمی لمبا کر لے. جیسے ہمارے ہاں بسا اوقات اور مستورات میں عادت بن جاتی ہے کہ وہ ناخن بڑے رکھتی ہیں، تو یہ بڑے ناخن رکھنا انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. انسانی فطرت کی چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے کو فطرت میں شامل فرمایا ہے اور فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے ان فطرت کی باتوں کی اپنی امتوں کو تلقین فرمائی. اس میں اللہ کے نبی نے ناخن کے کاٹنے کا اور یہ زائد بالوں کے صاف کرنے کا، ناک کے صاف کرنے کا، یعنی میں نے جیسے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے ہر اس چیز کو جو انسان کی ضرورت ہے اسے دین کا حصہ بنایا ہے. کلی کرنا، ہاتھ کو صابن سے دھونا، ناک جھاڑنا، منہ دھونا، غسل کرنا، صاف رہنا، یہ باقی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اچھے رہیں، اور ہم اس لیے کریں گے کہ اللہ راضی ہو. ہم اس لیے کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. ہمارے مذہب کا حصہ ہے. ہماری زندگی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے مذہب سے باہر چھوڑا ہو. ہر چیز کو مذہب کا حصہ بنا لیا اور اس کے نہ کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. تو غسل کرنا، ناخن صاف کرنا، زائد بالوں کا صاف کرنا اور پھر جمعے کے لیے وقت سے پہلے ابتدا میں آنا. اللہ پاک ہمارے یہاں بھی اس کا رواج ڈالے. بعض ممالک کے اندر تو اس کا اتنا رواج ہے کہ وہ لوگ زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت اس سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور مسجد کے اندر بعض ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسے جمعے کے دن کا اہتمام کرتے ہیں جیسا ہمارے یہاں عید کے دن کا اہتمام ہوتا ہے. صاف ستھرا سفید لباس پہننا. بعض علاقوں میں تو سفید لباس کو جمعے کے ساتھ بڑا خاص کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جمعے کے دن عام طور پر سفید لباس سے لباس فرمایا کرتے تھے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. اس کا بہت تاکید فرمائی، حکم فرمایا. اور یہ بات تو عرض کی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق
ہم ساری زندگی درود پڑھتے رہے ادا نہیں ہو سکتا، تو جمعہ کے دن آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ کم از کم 300 مرتبہ درود پاک اپنا معمول بنا لے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیانی وقفے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہو یا ایک ہی مرتبہ میں کر کے ہو، آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں دائیں بائیں جاتے آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مختصر ہے کہ آدمی چند منٹوں کے اندر اس کو 300 کی گنتی پوری کر لے گا. 300 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک کی طرف سے 3000 رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ اس کا بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ پاک ہر بندے کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں. اب وہ گھڑی معروف نہیں ہے، مجہول ہے، اور مجہول ہونے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. اس لیے اگر معروف ہوتی تو اس گھڑی میں اگر آدمی ایسی بات کہہ دیتا کہ جو نہیں کہنے کی وہ مانتا، جو نہیں مانگنے کا تو قبول ہو جاتا، اس لیے مجہول بنا دیا. اور دوسرا یہ کہ پھر اس ایک گھڑی کے علاوہ باقی سارا دن غفلت کا گزرتا تو اس کو اللہ نے چھپا دیا. گویا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگتا رہے مانگتا رہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات بعض بندوں کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ فرشتے جب اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو اتنا مانگتا ہے اتنا مانگتا ہے، آپ عطا فرما دیجئے. اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی دعا آخرت میں ذخیرہ کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں مانگتا ہے، مجھے اس کے مانگنے سے خوشی ہوتی ہے. تو کم از کم اور دنوں میں تو ہم چلو غفلت میں رہتے ہیں. یہ تو اہتمام ہو جائے کہ جمعہ کے دن جو بھی ہماری ضرورت ہے، جو بھی ہمارے مسائل ہیں، ہم لوگوں کو سناتے ہیں اور بڑی یعنی بڑے درد سے سناتے ہیں. اللہ کرے کہ اس درد سے ہم اپنے اللہ کو سنانے والے بن جائیں. اس کا وقت ویسے تو سب سے بہتر وقت کہ جس کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں نے کہا کہ ہم سے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں غلطی ہوئی، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے استغفار کیجیے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تہجد کے وقت میں استغفار کروں گا، اس لیے کہ وہ وقت اللہ پاک کی رحمت بہت بندے کے قریب ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں نہیں تو چلتے پھرتے ہمیں دعا کا معمول بنانا چاہیے. خاص طور پر جمعہ کے دن اپنی ضرورت کو، اپنی ایک دعا کو طے کر لے آدمی. ہماری زندگی کے کتنے جمعے گزر چکے، نہ معلوم کتنے باقی ہیں. کوئی ایک مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے، جو پھنسا ہوا ہے، جس کے حل کی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی. ہم یہ اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق تجربہ تو کریں کہ ہم اس دعا کا اس ایک جمعے میں مخصوص کر لیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارا اکثر وقت اس دعا کو اللہ سے دل میں مانگتے ہوئے گزر جائے. تو اس کی ہم بھی نیت کریں، آپ بھی نیت فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب قرآن پاک کی وہ آیات جو اس جمعے کے حوالے سے میں نے ذکر کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر جلدی سے تیزی سے، یعنی باقی سارے کام فاسعوا صحیح کہتے ہیں دوڑنے کو. آپ کو جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں صحیح کرنی ہے، صفا مروا کے درمیان صحیح، وہ صحیح کیا تیز سے چلنا. یہاں پہ اسی لفظ کو استعمال کیا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. یعنی نماز اللہ کا ذکر ہے، اور جمعے کی نماز سے پہلے یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں یہ اللہ کا ذکر ہے، اور جمعے میں جو خطبہ ہے یہ اللہ کا ذکر ہے. نماز عبادت، ہر عبادت یہ ذکر ہے، اور یہ ذکر کی اعلیٰ شکل ہے. فرض نماز ہے کہ ذکر کی اعلیٰ شکل ہے. بسا اوقات یہ بھی بعض لوگوں کو دھوکہ لگا کہ انہوں نے صرف تسبیح پر ذکر کے کرنے کو کافی سمجھ لیا، نماز کی چھٹی کر لی کہ یہ ذکر یہ جی واصل باللہ ہے. اللہ کی قسم کوئی آدمی فرائض کو پورا کیے بغیر اور حرام سے بچے بغیر واصل باللہ ہو نہیں سکتا. واصل باللہ ہونے کا راستہ تو وہ ہے جو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا اور امت کو قیامت تک کے لیے عطا فرمایا. اس میں فرائض سب سے پہلے ہیں اور محرمات سے بچنا، حرام سے بچنا سب سے پہلے ہے. ترک فرائض کے ساتھ یا آدمی حرام کے ارتکاب کے ساتھ واصل باللہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور اس زمانے میں تو اللہ والے بعض یہ کہتے ہیں کہ واصل باللہ ہونا بہت ہی آسان ہے کہ ہم فرائض کو پورا کریں اور حرام کو چھوڑ دیں. فرائض پورا کرنا بھی آسان ہے. فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مال ہوگا تو زکوٰۃ و حج فرض ہوگا، نماز اور روزہ فرض ہے. ان کو پورا کریں، یہ فرائض ہے. اور حقوق کے اندر جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں. نماز کے فرائض سن لیے اور زکوٰۃ کا فرض سن لیا، حج کا روزے کا فرض سن لیا، حقوق کے فرائض سے غافل ہو گیا کہ میرے اوپر فرض کیا ہے. ملازم ہوں، میرا فرض کیا ہے. میں تاجر ہوں، میرا فرض کیا ہے. میں طالب علم ہوں، میرا فرض کیا ہے. میں خامد ہوں، میرا فرض کیا ہے. میں باپ ہوں،
بھائی ہوں میرا فرض کیا ہے، میں محلے دار ہوں میرا فرض کیا ہے، یہ فرائض پورا کرنا، ان فرائض کو پورا کرنا، یہ جو ہمارے ذمہ ہے اللہ کے اور بندوں کے، ان فرائض کو پورا کیا جائے، اور حرام سے بچنا، جن کو اللہ نے حرام کیا اپنی ذات کے لیے یا جن کو اللہ نے حرام کیا اپنے بندوں کے لیے، ان محرمات سے بچنا، یہ چیز، یہ صرف دو باتیں آدمی کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی اذان ہو گئی، پہلی اذان ہے، پہلی اذان ہو جانے کے بعد فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا خطاب ہے۔ تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کسی بھی مسلمان کا اپنی مسجد کی اذان جس میں وہ جمعہ پڑھتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، اس کی پہلی اذان کے بعد اس کے لیے کھانا پینا، اس کے لیے خرید و فروخت کرنا، اس کے لیے کسی دوسرے کام میں لگنا جائز نہیں ہے۔ ادھر اذان ہمارے ہاں 1 بجے اذان ہوتی ہے، 1 بجے کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، گناہگار ہیں، 1 بجے کے بعد دفتر میں بیٹھے ہیں، گناہگار ہیں، 1 بجے کے بعد دکان پہ ہیں، گناہگار ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، 1 بجے اذان ہوئی، اسی لیے بعض علماء نے کیا مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی، انہوں نے اپنے ہاں اور ان کی وجہ سے پھر بہت ساری اور جگہوں میں بھی یہ شروع ہو گیا کہ وہ پہلی اذان بیان سے پہلے نہیں دیتے، بیان پہلے ہے، تقریر ہے، اس کے بعد پہلی اذان دیتے ہیں، پہلی اذان کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، سنتوں کے بعد دوسری اذان دیتے ہیں، کہتے ہیں تاکہ امت کے گناہگار کم ہو جائیں، اس لیے کہ پہلی اذان پہلے دے دی جائے گی، اور بعض مسجدوں والے تو اس میں بہت غفلت برتتے ہیں کہ وہ زوال کے فوراً بعد پہلی اذان دے دیتے ہیں، اب وہ اہل محلہ کو گناہگار کر رہے ہیں، آدمی سو رہا ہے گناہگار ہے، بازار خریداری کے لیے، اس لیے کہ بیان ابھی گھنٹے بعد شروع ہونا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد، لیکن پہلی اذان چونکہ ہو گئی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ کا یہ مخاطب بن گیا ہے، گناہگار ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد کسی بھی جمعے کے سے متعلق کوئی امور ہے، پہلی اذان ہو گئی، آپ غسل کر کے جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ وضو کر کے جمعہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ سواری پر بیٹھ کر جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ آپ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں شامل ہو گئے۔ لیکن یہاں تک لکھا ہے کہ سواری 1-2 آدمی چل رہے ہیں، جمعے کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں وہ خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں، جائز، اگر رک گئے اور کوئی بات کی تو ناجائز، ذکر اس کا کیا، لیکن اس سے مقصود تمام دوسرے چیزیں جو صحیح میں معنی بنتی ہیں وہ ساری شامل ہیں۔ تو فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ہم نے جو تمہیں دیکھیں اللہ پاک کا کتنا کرم ہے، پہلی امتوں کو سنتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ہفتے کا دن متعین کیا، تو ہفتے کے دن کی صبح سے لے کر رات تک مچھلی کا شکار حرام، ان کا سارا معیشت کا مدار شکار پہ تھا، حرام، پورا دن 24 گھنٹے کے لیے یا 18 گھنٹے کے لیے انہیں شکار حرام قرار دے دیا۔ ہمارے لیے کتنا وقت ہے؟ ہمارے لیے پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک کا وقت ہے، اور نماز جمعہ کے بعد فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز پڑھ چکو تو پھر باہر چلے جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرو۔ ہمیں چند گھنٹے دیے ہیں کہ چند گھنٹوں میں اپنے آپ کو پابند کر لو، اور ان میں اللہ کی یاد کے علاوہ، اللہ کی اطاعت کے علاوہ، جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی کام نہ کرو، یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سمجھنا چاہیے ہمارے گھر کے جتنے بالغ افراد ہیں، مرد، وہ سارے اس کے مخاطب ہیں۔ آپ جمعہ کے بیان کے لیے آگے، گھر میں بچے کھانا کھا رہے ہیں، وہ اسکول کا کام کر رہے ہیں، وہ کالج کا کام کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، سوائے غسل اور وضو کے کسی دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ حرام کے مرتکب ہیں، اور آپ کا سکوت عملاً آپ کو بھی اس میں شامل کرے گا۔ اگر آپ خاموش ہیں، آپ بچے کو دیکھتے ہیں غلط کوئی چیز عادت پڑ گئی، آپ منع کرتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی غلط بات آ جائے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات ہو تو سوچتے بھی نہیں ہیں، فکر بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہم سے پوچھ اس کی ہوگی کہ ہم نے کیا تربیت کی۔ جب ہماری تربیت سے نکل گئے اس کے بعد آزاد ہیں، وہ پھر خود اپنی ذات کے مکلف ہیں۔ جب تک ہمارے زیر دست ہیں، جب تک ہماری زیر نگرانی ہے، جب تک ہمارے وہ ماتحتی میں ہیں، ہماری کفالت میں ہیں، کم از کم اس وقت تو ہم انہیں حرام سے بچانے کا اور فرائض پہ لانے کا اہتمام کریں۔
تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز جمعہ کا جب اذان دے دی جائے، جمعہ کی اذان دے دی جائے تو پھر جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی کام میں نہ لگو، اور وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ لیکن اب دنیا کی طرف چلے گئے، دکانداری میں چلے گئے، اسی لیے بعض لوگوں نے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی کاروبار کے شروع کرنے میں جمعے کے بعد اگر اس کا افتتاح کیا جائے، اس کی ابتدا کی جائے تو اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت کی زیادہ امید ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اس نے فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو اللہ کے فضل کو، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی فرمائی، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ ہاں، اس میں پھر بھول نہ جاؤ اللہ کو کہ نہ دنیا میں بسا اوقات نا بہت دفعہ یہ زبان سے بھی سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں دینداری دنیا داری، مسلمان کی دنیا داری ہے ہی نہیں ہے، دینداری ہی دینداری ہے۔ آپ دکان میں بیٹھے اللہ کا ذکر کیجئے، دفتر میں اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے دو مطلب ہیں، کام کو چھوڑنا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس سے نہیں ہوگا اللہ سے ہوگا، دکان سے نہیں پڑھوں گا اللہ سے پڑھوں گا، ملازمت سے نہیں پڑھوں گا اللہ سے پڑھوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ معاملات کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور احکامات میں بھی اللہ نے جو احکامات ملازمت کے دیے ہیں، جو احکامات تجارت کے دیے ہیں، ان کو سیکھ کر ان پر عمل کریے اور ان کے مطابق اپنے سارے نظام زندگی کو چلائیے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ صرف ہم نے مینٹس کیا نا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ لا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اصل ذکر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے کہ ہر مرحلے اور ہر موقع کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کرے کہ میں اور آپ اس کو سیکھ کر ادا کرنے والے بنے۔ اور اسی طرح ایک آخری چیز عرض کرتا ہوں جمعہ سے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے اہتمام سے سکھائی۔ اب تو ہمارے پاس چونکہ یہ آلات آگے ہیں، آسان ہو گیا سمجھنا کی چیزوں کا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ توفیق دے تو ہر روز پڑھے، نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیا جائے، تو جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرما دے تو زوال کا وقت ہونے سے پہلے آدمی تیار ہو جائے اور زوال کے وقت کے بعد آدمی مسجد میں آ جائے، مسجد میں آ کے صلاۃ التسبیح پڑھے اور نماز کے لیے اپنے آپ کو شروع میں لا کر بڑے اجر کا اپنے آپ کو حقدار بھی بنا دے، اور اس کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی وہ اس سے بھی بہرمند ہو، اور پھر سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں، کہ چیزیں جمعہ کے دن سے متعلق ہیں، اور پھر ذکر کثرت سے کرنا، درود پاک سے عرض کیا ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھنا۔ اللہ پاک ہمیں ان جمعہ کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے اور اپنی ذات سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب